کوئی یہ نشانی نہیں کہ اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ اسے ہلاکت میں ڈال رہا ہو۔ اگر اللہ دنیا دے اور ساتھ میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، اللہ دنیا دے ساتھ میں زکوٰۃ نکالنے کی بھی توفیق دے، یہ وبال جان دنیا نہیں ہے۔ دنیا وبال جان وہ ہے جہاں پر اللہ کی اطاعت جس سے چھوٹ جائے، اس کے لیے یہ دنیا وبال جان ہوتی ہے۔ اگر ہم سخاوت کی بات کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی سخی تو تھا ہی نہیں، اور مدینہ طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو دنیا حاصل کرنا یا دنیا کا مل جانا یہ وبال جان نہیں ہے، بلکہ وبال جان تب بنتی ہے جب ہم اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ ہم رشوت لینے اور حرام انداز سے مال کو حاصل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک یہودیوں کے قبیلے کی طرف آپ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں پر جا کر حساب لگاؤ، اور حساب لگا کر ان سے جو جزیہ ہے اس کو وصول کرو۔ جو کافر یہودی عیسائی جتنے بھی ہیں، جب وہ کسی اسلامی ملک میں رہیں گے تو ان کی حفاظت کے لیے اسلام نے ان پر جزیہ جو ہے وہ لازم قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو وہاں پر ان یہودیوں نے دیکھا کہ بندہ صرف ایک ہے، اور کیوں نہ ہم اسے اپنی شرارتوں کے ذریعے سے ہم اس کے ایمان کو بھی لوٹ لیں۔ یہودی تو سے جتنا ان کی عورتیں تھیں، ان کے گلوں میں جو سونے ہار وغیرہ تھے وہ سارے نکال کر حضرت عقبہ بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ڈھیر لگا دیا، تو ڈھیر لگانے کے بعد کہنے لگے کہ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنْهَا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسَمِ، کہ جو تو ہم سے جزیہ لینے آیا ہے اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دے اور ہماری طرف سے یہ تحفہ بھی ساتھ لے جا۔ جو سونا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھیر لگا دیا اور کہنے لگے یہ ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، یہ لے جاؤ، لیکن جو جزیہ کے بارے میں تم حساب کر رہے ہو اس میں تھوڑا سا تخفیف کر دو، تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو۔ اگر ہماری جزیہ میں ٹیکس جو ہے وہ 1000 گنا بنتا ہے تو آپ اس کو 5 گنا لکھ دیں، یعنی کم کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَأَمَّا مَا أَرَدْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّمَا صُحْتٌ وَإِنَّا لَنَأْخُذُهَا، کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے میرے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دیا تو ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا صُحْتٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت تمہارے لیے حرام ہے، اور حرام چیز کا ایک اطلاق ہوتا ہے۔ ایک چیز پر حرام جب بولا جاتا ہے تو وہ مسلمان کے لیے ہر حال میں حرام ہے، چاہے جس صورت میں بھی وہ چلا جائے۔ جیسے آج ہمارے ادارے ہیں، آج اسلام پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں اکثریت ان میں سے یہی ہے کہ جب تک وہ تحفے وصول نہ کرے تب تک وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اکثر ادارے ہمارے ایسے ہی چل رہے ہیں جو حلال کی کمائی ہوتی ہے اس میں بھی اپنا حرام داخل کر لیتے ہیں، اور حرام کا فرق صرف انسان مسلمان کر سکتا ہے۔ اگر کسی جانور کو چھوڑ دیا جائے تو جانور نے حرام اور حلال کا فرق نہیں کرنا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ کسی جانور نے یہ فرق کبھی بھی نہیں کرنا، چاہے وہ چراگاہ اپنی میں چل رہا ہو یا کسی غیر کی، وہ تو چرتا ہی رہے گا۔ اگر اللہ نے صاحب شعور بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو علم ہے کہ میں نے بکری کا گوشت کھانا ہے یا میں نے کتے کا گوشت کھانا ہے، انسان کو علم ہے،
اور حرام ہے کتے کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے، تو اسی طرح رشوت لینا بھی تو مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جس طرح ہم کسی حرام جانور کا گوشت نہیں کھاتے، تو کیوں نہیں کھاتے؟ کہ ہمیں علم ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ رشوت لینا بھی تو ہمارے لیے حرام ہے۔ تو رشوت لینا جب ہمارے لیے حرام ہے، تو جس طرح ہم حرام جانور کے گوشت سے محفوظ رہتے ہیں، تو مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ حرام آمدنی سے بھی محفوظ رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ایسا حرام نہ خود کھاتے ہیں نہ ہم یہ حرام کسی کو کھلایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے، اور اس کو بھیجنے والے بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس بستی میں جس علاقے میں موجود ہے وہاں پر بھی ہے بھی تنہا، باقی سارے یہودی ہیں، صرف ایک مسلمان ہے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ جس کا نام ہے، اس کے سامنے رشوت پیش کی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑا خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ تم یہودی ہو، بڑے شریر ہو، بڑے خبیث قسم کے لوگ ہو، کہ تم نے یہ جان لیا کہ میں مسلمان ہوں اور حرام کو قبول کروں گا، میں کسی بھی صورت میں اس حرام کو قبول نہیں کروں گا جو میرے محبوب نے تمہارے اوپر جزیہ ٹیکس لازم کیا ہے، اس میں ایک لمحے کی بھی تخفیف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جتنا بنتا ہے میں وہی لوں گا۔ اگر چاہتے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آج کی حکومت کے لحاظ سے، آج کے اداروں کے لحاظ سے کہتے میں تحفہ لے رہا ہوں، لیکن نہیں، جب تحفہ کسی اسلامی انداز کے مطابق آ رہا ہو، وہ تحفہ لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ آج ہمارا ملک اور ہمارا نظام جس کا جس ادارے سے واسطہ پڑا ہے، اسے علم ہے کہ ہمارے ادارے میں کس کس انداز سے یہ رشوت کا بازار گرم ہے، اور رشوت کا عروج اسلام میں نہیں تھا، مسلمانوں میں نہیں تھا، یہ رشوت کا انداز یہودیوں میں تھا۔ تو اسلام ہم تیرے ہیں، تو اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، تو اسلام کو ہم نے گھروں سے نکال دیا، اسلام کو ہم نے بازاروں سے نکال دیا، اسلام کو ہم نے عدالتوں سے نکال دیا، اور حرام کو اس طرح اسلام میں داخل کر دیا۔ اتنی حلال کی قدر و قیمت نہیں ہے جتنا ہم اسلام میں اس حرام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ گھروں میں ہمارے اسلام نہیں ہے، بازاروں میں ہمارے اسلام نہیں ہے، عدالتوں میں ہمارا اسلام نہیں ہے، کسی حکومتی نمائندہ جو بھی ہے ادارے ہیں، ان اداروں میں اسلام نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو ایسے باہر نکال دیا جس طرح ایک پرانے کپڑے کو ہم گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح آج ہم نے اسلام کے ساتھ بھی یہی ظلم رکھا ہوا ہے۔ گھروں کے اندر اگر تہذیب ہے تو یورپی تہذیب کو رکھا ہے، ماڈرن بن رہے ہیں۔ بازاروں کے اندر تہذیب ہے، انداز ہے، لین دین کا انداز ہے، تو وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں۔ کاروبار کرتے ہیں تو بھی اسلام کے مطابق نہیں۔ عدالتیں ہیں، عدل و انصاف کرتی ہیں تو بھی اسلام کے مطابق نہیں کرتی۔ اور آج دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اسلام سے ہم غیر ہو جائیں، اسلام سے ہم اجنبی ہو جائیں، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق جس تہذیب کو لینا چاہیں وہ ہم لیتے رہیں۔ آج کسی بھیڑ میں چلے جائیں تو مسلمان کا پوچھنا پڑتا ہے، کسی یہودی سے نہیں پوچھتے اس کی صلیب نظر آ رہی ہوتی، کسی ہندو سے یہ نہیں پوچھتے تو کون ہے، اس کا ٹکا نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی عیسائی سے نہیں پوچھتے کہ تو کون ہے، اس کی پٹکڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کہ ہر دین والے، ہر مذہب والوں نے اپنی نشانیوں کو قائم رکھا، ایک مسلمان والے ہیں جو اپنے اسلام کو چھوڑ کر بیٹھے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے بھائی تو مسلمان ہے یا کون ہے؟ نہ چہرے سے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ لباس سے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ چلتے پھرتے مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے کلمہ صرف برکت کے لیے پڑھا ہے، اسلام کو اپنے اندر نافذ کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔